حضرت مولانا یامین صاحب دامت برقاتہم جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں حضرت والا اپنے عالی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء مہاراشٹرا کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ذاکر قاسمی دامت برکاتہ نے بتلایا کہ جمعیت علماء جہاں بہت سارے سماجی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے کام کرتی ہے، وہیں پر جمعیت علماء آج جو مسلم معاشرے میں برائیاں، خرابیاں، کمزوریاں اور دین سے دوریاں پیدا ہو چکی، آج مسلم معاشرے میں نہ صرف یہ کہ رسوم و رواج بلکہ فواحش و منکرات داخل ہو چکے، جمعیت علماء اس سلسلے میں ملک کی سطح پر اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جمعیت علماء کی یہ تحریک قریب 25 برسوں سے پورے ملک میں جاری ہے۔ ہر صوبے کی جمعیت اپنے یہاں کے پروگرام ترتیب دیتی ہے، علماء کرام کو مدعو کرتی ہے، جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء کے علاوہ دیگر دینی تنظیمیں بھی، مقامی انجمنیں بھی، علماء کرام بھی، مساجد کے ائمہ بھی، ارباب فکر حضرات بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا شکر ہے آج اصلاح معاشرہ کی فکر کر رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، لمبی لمبی تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ مجمع میں خوب تقریریں سننے کے لیے، علماء کے بیانات سننے کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہا کرو،
یاد دہانی کرتے رہا کرو، نصیحت کرتے رہنا، یاد دہانی کرتے رہنا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، اس سے ایک احساس یقیناً زندہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، آج سب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا رہن سہن گڑبڑ ہو چکا ہے۔ سب محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان آوارگی کے بے رہنمی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ بھی ہمیں تسلیم ہے، یہ بھی ہم مسلمان مانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ آج ہماری بچیوں میں بھی کسی حد تک آزادی، یا کہہ لیجیے بے حیائی یا بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہے گا کہ آج معاشرے کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ کسی چیز کو سدھارنے کی، سنوارنے کی، اس کی ریپیئرنگ کرنے کی، مرمت کرنے کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب اس میں کوئی فساد، کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اپنی اصل جگہ سے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا وہاں سے وہ ہٹ چکا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاشرے کو سدھارنے کے لیے تمام برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے عملی طور پر تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، احساس زندہ ہے، مگر میرے خیال میں ابھی تک عملی طور پر کوئی نقشہ بنا کر، کوئی خاکہ تیار کر کے عملی طور پر ابھی تک ہم نے کام شروع نہیں کیا۔ جب تک ہم نقشہ عمل بنا کر کے معاشرے کی اصلاح کا کام شروع نہیں کریں گے، تب تک معاشرے کا سدھار بڑا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج میں آپ کے سامنے صرف بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، سر بھی بھاری بھاری رہتا ہے، طبیعت میں سستی سی بھی رہتی ہے، ٹانگوں میں درد بھی ہوتا ہے، کھانسی بھی آتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کے مختلف ٹیسٹ کرائے، چیک اپ کرائے، خون ٹیسٹ کرایا، اس کے دماغ کا ٹیسٹ کرایا، اس کے پیٹ کا بھی الٹرا ساؤنڈ کیا، اس کے بدن کے مختلف حصوں کا بھی ایکس رے کرایا، اور تمام رپورٹوں کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر نے اس مریض میں جو مرض ہے وہ ایک کاغذ پر لکھا۔ اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے۔ جتنی رپورٹیں سامنے آئی اور ان رپورٹوں کا جو ریزلٹ آیا، اور ڈاکٹر نے جن جن بیماریوں کو محسوس کیا اس نے ان کا ایک چارٹ بنا دیا۔ اب ڈاکٹر چارٹ بنا کر ہاتھ میں بھی تکلیف ہے، آپریشن کی نوبت ہے، ادھر کھانسی بھی آ رہی ہے، ادھر شوگر لیول بھی بڑھا ہوا ہے، ادھر بی پی بھی نارمل نہیں ہے۔
اب یہ ڈاکٹر کی عقل مندی پر منحصر ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس مریض کے کون سے مرض کا پہلے علاج کرے. سیدھی سی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے, آپ بھی سمجھ لیں. ہمارا ایک معاشرہ ہے, ایک انسانی تعمیر عمارت ہے. ہم اپنے معاشرے کا سروے کریں, ٹیسٹ کریں, ساری رپورٹیں اپنے پاس جمع کریں. ہمارے معاشرے میں نوجوان بے راہ ہیں, بچیاں بے پردہ ہیں, شادیوں میں خرافات ہے. وہ ساری بچیاں 30 برس سے زیادہ عمر کی اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارا نوجوان مسجد سے بھی دور ہے. ہمارا نوجوان عجیب عجیب قسم کی عقلی باتیں کرتا ہے, شریعت کو جھٹلاتا ہے, علماء سے بحث کرتا ہے, دینی مسائل میں عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. ہمارے نوجوانوں میں شراب کا بھی سلسلہ, نشہ کرنے کا بھی سلسلہ ہے. ہمارے محلے علاقے میں کچھ بچے گیم بھی کھیلتے ہیں, شرطیں لگا کر, یعنی سٹا کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں. ہمارے محلے میں کتنے بچے ہیں, ان میں سے مشکل سے 2-3% کسی دینی مکتب, قرآنی مکتب میں آتے ہیں, اور باقی پتہ نہیں کہاں رہتے. ہمارے محلے میں, ہماری اس کالونی پہ اتنے سارے بچے اور بچیاں اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, اور ایسے کالج اور اسکول میں جاتے ہیں جہاں پر ایجوکیشن کنیکٹڈ سسٹم ہے, مخلوط تعلیم ہے. ایک ہی درسگاہ میں جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں بیٹھتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے گھروں میں نوجوان لڑکے ہماری بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں, اور ٹیوشن بھی اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کے وہ پڑھانے والا ٹیوٹر پڑھاتا ہے, اور گھر میں ماں بھی بچوں کو ادھر نہیں جانے دیتی, ورنہ تو باتیں ڈسٹرب ہو جائیں گی. دنیا میں ہم سروے کریں, تمام بیماریاں اپنے پاس لکھیں, کیا کیا بیماریاں ہیں. اس کے بعد اب ہم بیٹھ کر کے سوچیں اور کریں, ہمیں پہلے کون سی بیماری کا علاج کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے. ایک نوجوان کو 103 نمبر بخار ہے. کیا سمجھدار ڈاکٹر کو ہیوی ڈوز دے گا بھائی, تیز دوا دے گا؟ نہیں, ڈاکٹر جو سمجھدار ہوگا پہلے یہ کہے گا اس کے ٹمپریچر لیول کو نارمل حالت میں لاؤ, پیشانی پر پانی کی برف کی پٹیاں رکھو, دھیرے دھیرے کر کے جب اس کے یہ بخار کا لیول کم ہو جائے تب اس کو دوا دینی شروع کرے گا. تیز دوا ایک دم سے, تیز ڈوز ایک دم سے اگر 103 نمبر بخار والے نوجوان کو دے دی گئی تو اب خطرے میں جانے کا امکان ہے, موت بھی ہو سکتی ہے, قابو سے باہر بھی ہو سکتا ہے معاملہ. ایک آدمی کا شوگر لیول بڑھا ہوا ہے, سچی بتلائیے, کیا ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے گا؟ ایک آدمی کا خون گاڑھا ہے, بہت زیادہ گاڑھا, پتلا, یا بہت زیادہ پتلا خون ہو رہا ہے, ڈاکٹر آپریشن کرے گا؟ پہلے اس کو وہ دوائیں دے گا جس سے کہ اس کا خون جو پتلا ہے اس میں کچھ گاڑھا پن آ جائے. اگر پتلے خون والے کا آپریشن کر دیا گیا تو خون کو روکنا مشکل ہو جائے گا. کھانسی آ رہی ہے, کیا کس کا آپریشن کرے گا؟ نہیں, پہلے کھانسی کا علاج کرے گا, آپریشن بعد میں کرے گا.
اسی حالت میں آپریشن کر دیا گیا اور اس کو کھانسی اٹھ گئی تو ٹانکوں کے ہلنے کا اٹھنے کا خطرہ آپریشن خراب ہو جائے گا۔ آج ضرورت جو ہے حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کئی موقعوں پر مجھ سے پروگراموں میں کہا کہ یامی جلسے اپنی جگہ پر، لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے اصل مؤثر طریقہ کار ہر محلے کی، ہر علاقے کی اصلاحی کمیٹیاں ایسے سمجھداروں کی بنے جو پورے اپنے حلقے کا سروے کر کے کام کرنا۔ جب تک ہم الگ الگ اپنے دائرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے اور کالونی میں اصلاحی کمیٹیاں قائم نہیں کریں گے، اور اصلاحی کمیٹیاں قائم کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے یہاں شادی بیاہ میں بہت فضول خرچی ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ادا کی جاتی ہے۔ وہ کمیٹی اپنے محلے کی شادیوں کو بھی رجسٹر میں لکھ کے اس سال فلاں فلاں کی یہاں شادی ہے، اور شادی ہونے والے گھر میں جا کر کے ذمہ دار لڑکے کا باپ ہے تو اس کو، لڑکی کا باپ ہے تو اس کو جا کر کے کچھ سمجھائے، کچھ بتائے، شادی کرو، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، بیٹے کو بھی شادی مبارک فرمائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لڑکے کو سجا دھجا کر، صحرا باندھ کر، مہندی لگا کر، گاڑی کی سجاوٹ میں ہزاروں روپیہ برباد کر کے آپ شادی نہ کریں، اپنے خرچوں کو کچھ کم کر لو، بیکار فضول خرچی کو کم کر لو۔ ظاہر سی بات ہے محلے کے 10 ذمہ دار جا کر کے جب بات کریں گے تو 10 ہونے والے شادیوں میں کم سے کم 2 تو مانیں گے، بھائی 2 پہ تو اثر پڑے گا۔ اگلے سال آپ نے محنت کی، ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 5 اسی راہ پر آ جائے۔ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ جو برائی جڑ پکڑ چکی ہو، یاد رکھیں وہ ایک دم سے ختم کرنی بھی نہیں چاہیے، اور ایک دم سے وہ ختم ہو بھی نہیں سکتی۔ شراب پیا کرتے تھے، شراب عام تھی، عالموں کے علاج میں تھی، نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک دم سے آپ نے شراب کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ شراب ایک دم سے حرام نہیں کی گئی، پہلے حکم آیا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ لوگ آپ سے جوئے کے شراب کے متعلق پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مجھ سے بتا دیجیے کہ دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، ظاہری طور پر پیسے ویسے مل جاتے ہیں، جوا سٹا کھیلنے میں، شراب پینے میں کچھ طاقت سی آ جاتی ہے، تازگی سی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ تم شراب پیتے ہو، نشہ ہوتا ہے، شراب پی کر تم نماز نہ آیا کرو۔ نماز شراب کی حالت میں پڑھنے نہ آیا کرو۔ پہلے ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کی گئی، نماز کا عادی بنایا گیا، پھر ان سے کہا گیا کہ تم نشے میں ہو کر نماز کے لیے آتے ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت لوگوں نے چھوڑ دی۔ اب تیسرا حکم نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب اس آیت میں مکمل طور پر شراب کے حرام ہونے کا اعلان فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے، شراب سے تم اب بھی نہیں رکو گے۔ حالت یہ ہوئی، ایسا مزاج بنا دیا گیا تھا، صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرما دی گئی تھی کہ یوں کہتے ہوئے حضور کے دربار میں آئے انتہینا انتہینا یا رسول اللہ، فاروق اعظم یہی کہتے ہوئے ہم باز آئے، ہم باز آئے
जो मटकियां थी शराब की वो तो तोड़ दी गई, पुराने घरों में रखी हुई शराब बहा दी गई। मदीने में जब पानी बरसा, बारिश हुई तो ऐसी बू आ रही थी वह कि शराब बह रही होना, तो मिजाज बनाना पड़ता है। पहले मिजाज बनाया जाए, बात मानने के लिए उसे तैयार किया जाए, इस्लाही कमेटियां तश्कील दी जाए, काम को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता किया जाए। तमाम बीमारियों को एक लफ्ज से खत्म करना बहुत मुश्किल है। किसी एक बीमारी को पकड़ने में पहले इसका इलाज करेंगे, पहले खांसी का इलाज करेंगे, पहले शुगर लेवल ठीक करेंगे, पहले बीपी नॉर्मल हो जाए ऐसी दवा देंगे। ऑपरेशन बाद में हम चाहें कि यकला आज से बालकती निकल के मस्जिद में हमने बोर्ड लगा दिया, आज के बाद बिल्कुल ये काम नहीं होगा, ऐसी बात। इस तरह पर मुआशरे की इस्लाह करने की जरूरत है। बैनर पर लिखा है इस्लाह मुआशरा और उम्मत मुस्लिमा की हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी सबसे पहले तो हमें अपनी कौम की, कौम मुस्लिम की, अपने भाइयों की फिक्र होनी चाहिए। इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि आज हमारी कौम डूब रही है, तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, भिखारी बन रही है, अंदर पिट रही है, जिल्लत और रुसवाई के दहाने पर खड़ी है। फिक्र पैदा अपने अंदर आने वाले खतरात, आने वाले फितने, ये काली काली घटाएं, ये तेज तेज आंधियां, ये समझो ये आने वाला तूफान, ये हालात, दुनिया के बदलते हुए रंग, तुम्हारे अंदर ये शूर होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए, हमारा ये एहसास होना चाहिए। फिक्र वो है ना बाकी सूरतुल नमल, झींटी, बारीक बारीक के उतने मीठे मीठे पेपर आ जाते हैं। यहाँ कुछ और कहते होंगे हमारे इलाके में किताबों में झींटी कहा जाता है, मूंगी, चलो आप जानते हैं मूंगी, हमारे यहाँ चिंटी कहते हैं। उर्दू की किताबों में भी चिंटी लिखा रहता है। तो कुरान में चिंटी के नाम की मुस्तकिल एक सूरत है, सूरतुल नमल। हाथी के नाम की भी सूरत है, सूरतुल फील। मकड़ी के नाम की भी सूरत है, सूरतुल अनकबूत कुरान मजीद में। शहद की मक्खी के नाम की भी सूरत है, सूरतुल नहल। सूरतुल नमल, हालांकि सूरत में तफसील के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, मलका सबा बिल्कीस का जिक्र किया गया, जो एहसानात और इनामात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने फरमाए उनका जिक्र किया गया, मगर नाम रखा गया चिंटी के नाम पर। चिंटी ने बड़ा काम किया, बड़ा वाकया उससे मरबूत है। वो क्या है? उसको सुनकर के अपनी जिम्मेदारियों को मैं वाकये से सुना रहा हूं ताकि हमें उम्मत मुस्लिमा को अपनी जिम्मेदारियों की परवाह कैसे और कितनी होनी चाहिए और आने वाले फितनों से अपने भाइयों को, अपने कौम को बचाने की तदबीर कैसे और क्या होनी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर जर्रार के साथ बहुत बड़ा लश्कर, जहां तक निगाह है वहां तक लश्कर मारते हुए समुद्र की तरफ। आपके लश्कर में इंसान भी, जिन्नात भी, परिंदे भी, चौपाए भी, क्योंकि आप तो परिंदों की बोलियां भी समझते थे, कुरान में है हमें परिंदों की बोलियां भी सिखाई। परिंदे जो बोलते थे समझ जाते थे। एक जंगल से गुजर रहे हैं, सहरा से, उस सहरा में जंगल में चींटियों का बसेरा है।
بتا رہے ہیں آپ کی زبان میں، یہاں مہاراشٹر کی زبان میں چاروں طرف پھیلی ہوئی، ادھر سے یہ لشکر پھول لاتا ہوا آ رہا ہے۔ شیوتی نے دیکھ لیا آنے والے خطرے کو، بھاپ لیا، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، دھول مٹی اڑ رہی ہے، یہ لشکر حضرت سلیمان کا یہاں سے گزرے گا، میری قوم تو آ گئی، تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، ان کے پیروں میں آئے گی، رد کر کے ختم ہو جائے گی، تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لاہمی مثال یار، میری قوم کا نام و نشان ختم۔ شیوتی نے بھانپ لیا، جیسے آج کل یہ علماء بھانپ رہے ہیں، مفتی حذیفہ صاحب بھانپ رہے ہیں، مولانا صاحب کی بھانپ رہے ہیں، جمعیت علماء بھانپ رہی، آنے والے فطروں کو دیکھ رہی ہے۔ ایسے ڈراؤنے خطرناک فتنے، بڑی تعداد میں آج ہماری بچیاں ارتداد کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہیں۔ باسی تو اعتقادی اعتبار سے مرتد، اور بعد ہماری بچیاں اور نوجوان فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ ارتداد کا شکار ہے۔ اگرچہ عقیدت پر انہوں نے کوئی دوسرا مذہب تو نہیں اپنایا، اسلام سے نکلے تو نہیں، مگر سوچ ان کی، عمل ان کا، لباس ان کا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہے، متصادم ہے۔ تو فکری اعتبار سے بھی ارتداد بڑھ رہا ہے، عقلی اعتبار سے بڑھ رہا ہے۔ ان فتنوں کو محسوس کر رہے ہیں یہ علماء امت، سماج کا فکر مند طبقہ محسوس کر رہا ہے آج۔ تو شیوتی نے خطرہ بھانپ لیا، صرف خطرہ بھانپ آئی تھی، اٹھنے جا رہے ہیں ہم، برادری قوم سوال ختم ہو جائے گی، نہیں سمجھدار اتنی تھی وہ شیوتی، اپنی برادری اپنی قوم کو بچانے کی تدبیر بھی اس نے کی، کیسے بچے گی؟ بیچ میں ایک لفظ کہتا چلو یہاں صاحب تشریف فرما ہے، بچانے کے لیے ذرا دیکھیے، ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کرار ہے، جہاں تک نگاہ ہے وہاں تک سر ہی سر ہے۔ شیوتیاں جذبات میں آ کے کھڑی ہو جائے تو دیکھیں گے کیسے کیا کرنے کا ہمارا یہ۔ شیوتیاں اتنے بڑے لشکر سے لڑ کر جیت سکتی ہیں کہ بھائی حالات اجازت دیتے ہیں، کس چیز میں عافیت ہے؟ جذبات کی رو میں بہ کر کے بغیر آلات و اسباب کے اپنے آپ کو ہلاکتی میں نہیں ڈالنا چاہیے کسی موقع پر۔ وہ ہمدرد نہیں ہے قوم کے، جو قوم کو ساتھ جذبات سے کھیلتے ہیں، قوم کے جذبات کو اچھالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور پھر خود جا کر کے کوٹھی اور محلوں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام فرما ہوتا ہے، قوم بن جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے۔ ایسے لوگ قوم کے ہمدرد نہیں۔ شیوتی نے کیا کیا؟ آج وہ مقابلے میں شیوتی نے اپنی قوم سے کہا کہ جو لشکر آ رہا ہے بہت بڑا، بچنے کی تدبیر یہ ہے، خودو مساکین، آپ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تو تمہاری دلیں ہیں، سوراخ ہے، جہاں چپیاں رہتی ہیں۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنود، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، روک نہ ڈالے۔ کم سے کم اتنی فکر تو میں اور آپ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو کرنی بھی چاہیے۔ اپنی قوم کی فکر، اپنی بچیوں کی فکر، اپنے نوجوانوں کی فکر، اور ان کو بچانے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے۔ کوئی میں نے آپ کے سامنے طریقہ کار بتایا کہ ہر محلے میں کچھ ایسے فکر مند حضرات، علماء بھی ہو، سماج کے ذمہ دار بھی ہو، یعنی کہ خالی خالی مولویوں سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہمارے سماج کا ذمہ دار، مالدار، صاحب اثر اور صاحب فکر وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہوگا۔ دونوں طرح کے لوگ مل کر اپنے محلے کی تمام برائیوں کا سروے کر کے
خود سوچے بیٹھے تبادلہ خیال کرے ان برائیوں پر ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں، تو سب کی رائے سے طے ہو جائے، اس رائے پر عمل کیا جائے۔ اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت سنائی تھی، مفتی صاحب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، جیسا کہ مولانا ثاقب صاحب نے ابھی فرمایا کہ 25 اکتوبر سے آپ کی خدمت میں، آپ بھائیوانوں کی خدمت میں یہاں موجود ہوں۔ آج شاید یہ 12واں جلسہ ہے۔ تقریریں بہت ساری ہو چکی ہے، کئی زور میں بھی ہوتی ہے، کئی تسبیح بھی ہوتی ہے، کئی مستورات میں بھی ہوتی ہے، کئی جمعے کی نماز میں بھی ہوتی ہے، اور مجھے صبح روانگی بھی ہے، واپسی کی تیاری چونکہ کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی بات کرنے سے حاصل ہوں۔ انشاءاللہ بہت مفصل انداز میں مفتی صاحب آپ کو سنائیں گے اور بتائیں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ البتہ تم نے پڑھی تھی، ابھی مومن تو ہوئی، اللہ کو ایک مان لیا، پیغمبر کی پیغمبری مان لی، قیامت آ کر کے رہے گی، قیامت کا عقیدہ کو مان لیا، مومن تو ہم بن گئے۔ ایمان کا تعلق دل کی تصدیق سے ہے، تو ہم نے مان لی اللہ ایک ہے، اس پر کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ مان لیا، ایمان والے ہو گئے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں دل سے اس بات کو تم نے مانا ہے، تمہارے عمل سے، تمہارے اعضاء سے، تمہارے ظاہر سے، ظاہری اعمال سے، ظاہری اموال سے وہ چیز ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے، پیشانی سے پتہ چل جائے، آنکھ سے پتہ چل جائے، ہاتھ سے پتہ چل جائے، پیروں سے پتہ چل جائے، زبان سے کہ یہ زبان مسلمان کی ہے، یہ زبان ایک اسلام والے کی، ایمان والے کی ہے۔ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے، دین اسلام ایک ایسا کامل مکمل دین اور ایسا دستور زندگی ہے جو اپنے ماننے والے کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں پورے کے پورے، خالی عبادت میں نہیں، خالی مسجد میں آ کے سر جھکانے میں نہیں، بلکہ دماغ کی سوچ کو بھی جھکا دو، اپنے دماغ کی سوچ اور فکر کو بھی اللہ کے احکام کے سامنے، اپنے دل کے ارادوں کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے مکمل، دل کا ارادہ بھی، دماغ کی سوچ بھی، ہاتھوں کا اشارہ بھی، اپنے ہاتھ پاؤں کے اعمال بھی، اپنے زبان کے بول بھی، اپنے کانوں کے سننے کا عمل بھی، اپنے دل کے اندر کے حالات بھی، ہر اعتبار سے، ظاہری باطنی اعتبار سے، اعمال اور عقائد کے اعتبار سے، انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک، خوشی سے لے کر غمی تک، مسجد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر کے دکان تک، زندگی کے ہر شعبے میں مکمل طریقے پر اسلام کے اندر آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بہت ساری تفصیلات ہیں اور بھی جن کو اس وقت بیان کرنے کا جو موقع نہیں ہے، بہت مختصر ہے، بہت تفصیل کے ساتھ پہلے طے کر لیا ہم نے صاحب نے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں گے اور آپ تفصیل کے ساتھ گھنٹہ پون گھنٹہ جتنے اللہ تعالیٰ توفیق کرے کے ساتھ آپ سنیں گے تو مفتی صاحب سناتے رہیں گے، چاہے گھنٹے بھر سنیے، آپ دلچسپی سے سنیں گے تو مفتی صاحب کو نہ تکان ہوگی نہ جانے کی کوئی جلدی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو محنت چل رہی ہے جمعیت علماء فکر میں ہے، یہ فکر ہم سب کی فکر بن جائے، نوجوان کی فکر بن جائے، ہمارے محلے کے ذمہ داروں کی فکر بن جائے، ہمارے مسجد کے اماموں کی فکر بن جائے، اور ہم یہ سب فکر کریں گے تو انشاءاللہ نا امید ہی نہیں ہے، ہمارا نوجوان، ہمارے بھائی، ہماری بچیاں، ہمارے گھر والے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماننے سے انکار کرے۔ جذبہ تو ایمان کا ہے نا، قرآن کی بات سے کوئی انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے تھوڑی سی کوتاہی سستی سی ہو جاتی ہے، اس سستی کو جب ہم سب مل کر کے دور کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی فرمائے، آمین وآخر دعوانا